السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان مثل العلماء في الارض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم اوشك ان تظل الهداة او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ قوم کے غیور باعزت و مکرم علماء کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا فرماتا ہے اور آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا پیغام دیا ہے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، گرمی اور سردی برابر نہیں ہو سکتی، اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا، یعنی جاہل آدمی چاہے اپنی کوشش اور محنت سے جتنا بڑا مقام اونچا حاصل کر لے، اس صاحب علم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب علم کے لیے، علماء کی عزت و توقیر کے لیے، نیز ان کی دعا اور مغفرت کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو لگا رکھا ہے، اور ایسی ایسی فضیلتیں علماء کی شان میں، صاحب علم کے شان میں بیان کیے گئے ہیں جن کو سن کر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ تو جن کا مقام جتنا اونچا ہوتا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہوتی ہے۔ تو آئیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر علماء کو کن ذمہ داریوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم یہتدی بها فی ظلمات البر والبحر، کہ علماء روئے زمین پر علماء کی مثال اس ستاروں کی طرح ہے جس کے ذریعے سے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ آگے میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا انطَمَسَتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَن تَزِلَّ الْهُدَاة، ستارے غروب ہو جائیں تو مسافروں کے بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ستاروں کی جو خصوصیت بیان کی کہ ستارے اگر غروب ہو جائیں تو مسافروں کے بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے علماء کو ستاروں سے تشبیہ دی، تو ستارے غروب ہو جائیں مسافر بھٹک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر علماء کے اندر کمزوری آ جائے، علماء راہ اعتدال سے ہٹ جائیں، اگر علماء بے راہ روی کا راستہ اختیار کر لے تو امت کے بھٹکنے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں حضور علیہ السلام کے الفاظ میں معنوں کا سمندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے علماء کو ستاروں سے تشبیہ دی، اور قرآن مجید کے اوراق کو اگر آپ گردانیں گے، اوراق کو پڑھیں گے، تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے علماء کی ستاروں کی تین خصوصیتیں بیان کی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغ سے مزین کیا۔ دوسری خصوصیت ستاروں کی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے راستے معلوم ہوتے ہیں۔ تیسری خصوصیت وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، شیطان کے لیے کوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علماء کو ستاروں سے تشبیہ اور ستاروں کی تین کی خصوصیت قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے، دونوں کو اگر جمع کر کے آپ دیکھیں گے تو علماء کے اوپر تین بنیادی کام ہے، اور یہی تین ذمہ داریاں ہیں، تین بنیادی ذمہ داریاں۔ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے علماء کو ستاروں سے تشبیہ دی، اور ستاروں کی پہلی خصوصیت اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ہم نے ستاروں کو، آسمان دنیا کو چراغ سے مزین کیا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری علماء کی یہ ہے کہ علماء اپنے اندر فضل و تقوی کے اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے، اخلاق و کریکٹر کے اعتبار سے
امت کے لیے زینت کا سامان بنے. یعنی جو عالم دین ہے ان کو چاہیے اپنے ماحول میں رہ کر اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنے اعمال اتنا اونچا بنائے کہ امت ان کو اپنے لیے زینت کا سامان سمجھتی ہو. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور دوسری ذمہ داری نیابت نبوی کی وجہ سے ستاروں کے ذریعے اللہ کے نبی نے ستاروں سے تشبیہ دی علماء کو. اور ستاروں کی دوسری خصوصیت قرآن نے بیان کیا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ستاروں سے راستے معلوم ہوتے ہیں. دنیا میں دین کے راستے علماء سے معلوم ہوتے ہیں، اور دین کے راستوں میں سب سے بڑا راستہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے. اور یہ علماء کی خصوصیت میں سے ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی دعوت و تبلیغ کے اہم رکن ہے. اور یاد رکھے دعوت و تبلیغ کسی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں، بلکہ دعوت و تبلیغ کا پلیٹ فارم عام ہے. ہر میدان میں دعوت و تبلیغ ہر اعتبار سے، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، خانقاہ کے اندر، غیر مسلموں میں، ہر جگہ دعوت و تبلیغ کے ارکان پائے جائیں گے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دعوت و تبلیغ کے ارکان ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے دو رکن ہیں. اور اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیثوں میں دعوت و تبلیغ کی فضیلتیں، امر بالمعروف کی فضیلتیں، نہی عن المنکر کی وعیدیں اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. قرآن کی آیت بھی ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. کہیں پہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں تو یوں بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور امر معروف اور نہی منکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ اللہ تم پر عذاب، ورنہ اللہ ان قریب تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم اللہ سے دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اسی طریقے مختلف روایات ہیں جو امر بالمعروف اور نہی منکر کی وعیدوں کو، امر بالمعروف اور نہی منکر کی فضیلتوں کو بیان کرتا. اور یہ علماء کے اندر یہ ہونی چاہیے. تیسری بنیادی ذمہ داری اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کو ستاروں سے تشبیہ دی. ستاروں کی تیسری خصوصیت قرآن نے بیان کیا رجوما للشیاطین، شیطان کے لیے کوڑا ہے. تو علماء کی تیسری ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلک اہل سنت و شریعت کے خلاف اہل باطل کی طرف سے جو نظریات اور افکار اور خیالات لائے جا رہے ہیں اس کی دفاع کے لیے، اس کی ڈیفینس کے لیے میدان میں تیار رہنا چاہیے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح بن کر جو اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں اہل باطل کی طرف سے، اہل سنت اور شریعت میں جو چیزیں داخل کی جا رہی ہیں اس کی دفاع اور ڈیفینس کے لیے علماء کو ہمیشہ اور ہمہ تن تیار رہنا چاہیے. خلاصہ کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، علماء کو ستاروں سے تشبیہ، اور قرآن کے اندر ستاروں کی تین خصوصیت بیان کی گئی. یہ دونوں کو ملا کر اگر آپ دیکھیں گے علماء کے اوپر تین بنیادی کام ہے. پہلا کام یہ ہے کہ علماء فضل علم و تقوی کے اعتبار سے امت کے لیے زینت کا سامان ہو. دوسرا عمل معروف نہی منکر کا اہتمام کرے. تیسری یہ ہے کہ مسلک اہل سنت و شریعت کے خلاف جو نظریات اہل باطل کی طرف سے لائے جا رہے ہیں اس کی دفاع ڈیفینس کے لیے ہمیشہ تیار رہے. ورنہ اگر اس کو اور توسیع دیں گے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت کو جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے وہی ساری چیزیں اللہ کے نبی کی وارث علماء پر عائد ہوتی ہیں. لہٰذا ہم علماء اکرام کو چاہیے کہ اپنے اندر علم و تقوی فضل کے اعتبار سے امت کے لیے زینت کا سامان ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اہتمام کریں، اور مسلک اہل سنت شریعت کے خلاف جو نظریات اہل باطل کی طرف سے لائے جاتے ہیں اس کی دفاع اور ڈیفینس کرے. نیز ایمان و عقیدے، اعمال و معاملات، معاشرت، تہذیب، تمدن، ساری چیزوں کے اعتبار سے امت کو شریعت کی طرف توجہ دلائیں، مکمل اسلام پر داخل ہونے کی ترغیب دیں، اور ادخلوا فی السلم کافہ کا پیغام قرآنی گھر گھر اور در در پہ جا کے پہنچائے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.